ایئرپورٹ کی حد میں حملہ ہوا تھا، یہ اس کے حوالے سے مورخہ 6/10/2024 پہ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کی حدود میں 11:02 پہ چائنیز کا ایک قافلہ گزرا تھا، اس پر ایک دہشت گردوں نے خودکش حملہ کیا اور اس میں 2 چائنیز جاں بحق ہوئے، ایک پاکستانی جاں بحق ہوا، 21 افراد زخمی ہوئے تھے۔ اور اس کی جو ذمہ داری تھی وہ BLA نے اسی ٹائم پر انہوں نے قبول کی تھی اور ایک لیٹر جاری کیا تھا جو آپ سب لوگوں کے شاید پریس وغیرہ میں اس ٹائم ہی آ گیا تھا آفٹر کچھ ٹائم کے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو حملہ آور خودکش وہ شاہ فہد عرف آفتاب، انہوں نے ان کا نام دیا تھا۔ اور جب وہاں پر ہم نے ایویڈنس کلیکٹ کی ہماری CTD اور دوسرے انٹیلیجنس اداروں نے، تو وہاں پر ایک چیچس نمبر ملا گاڑی کا اور کچھ چیچس، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نمبر پلیٹ ملی جس کا نمبر KW0375 تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر اور سرچ ہوا تو خودکش بمبار کی جو ایک ہاتھ تھا، وہ جو ہینڈ بریک ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہی وہ وہاں پر پڑا ملا، جس سے اس کی جب فنگر پرنٹس لیے تو پتہ چلا کہ یہ فہد ہی ہے۔ اور فردر جب انویسٹیگیشن ہوئی، جو نمبر پلیٹ تھی یا گاڑی کا چیچس وغیرہ تھا، تو اس کی جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ایویڈنس کلیکشن ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ یہ گاڑی جو ہے کوئی ایک ان کے ساتھ اور رکشا والا بھی تھا جو کہ جس کا نام فرحان تھا، وہ اس کے ساتھ 2 اور اس کے اکمپلس سے محمد شریف، وہ بھی ان کے فرحان اور محمد شریف اس کے ساتھ جو گاڑی کی خرید میں تھے وہ یہ لوگ شامل تھے۔ اور گاڑی جو ہے جب وہاں سے ایکسائز ڈپارٹمنٹ سے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ہمارے پاس IG آفس میں یا CTD کی جو مین آفس ہے اس میں جو ڈیٹا کلیکشن ہے تو یہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، تو وہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی اس کے نام پر ہے اور یہ نمبر ہے۔ اور جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی تو یہ پتہ چلا کہ ایک شو روم سے لی گئی ہے کراچی میں، اور تقریباً اس کی قیمت جو تھی 71 لاکھ روپیز تھی، اور وہ انہوں نے تھرو بینک ٹرانسفرز، وہ ہب سے، یہ کوئی بینک ہے اس وہاں سے ٹرانسفرز ہوئے ہیں، جس کے اگر یہاں پر آپ دکھا دیں جو یہ چیچس پیچھے جائیں، یہ دیکھیں یہ گاڑی کے چیچس نمبر ملا ہے اور نمبر پلیٹ ہوگی اگر میری رائٹ سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو۔ اور یہ جو ہے یہ لوگ ہیں جو 3، ایک خودکش بمبار ہے اور اس کے ساتھ 2 لوگ ہیں جو اس کے فیسیلیٹیٹر ہیں، ایک رکشا ڈرائیور ہے جس کا نام آپ کو میں نے بتایا کہ فرحان ہے، اور دوسرے کا نام محمد شریف ہے، جن کو اچھا اس کے بعد جب فردر انویسٹیگیشن ہوئی اور ٹیم ہب گئی تو وہاں پر جو جس کے اکاؤنٹ سے یہ ٹیرر فنانسنگ ہوئی اس کا نام سعید علی تھا، اور بینک امپلائی فیسیلیٹیٹر تھا، بینک امپلائی کا نام بلال تھا،
جو بھی نظر آ رہے ہیں آپ کو. اور یہ وہاں سے ہی کلیکشن ان کی جو ہے، اگر اکیوز کو دیکھیں گے یہ داڑھی کے ساتھ فہد نظر آ رہا ہوگا آپ کو. یہ وہاں پر فردر کلیکشن ہوئی اور یہاں سے پتہ چلا کہ یہ گاڑی کراچی سے 71 لیکس کی یہ انہوں نے خرید کی. اور یہاں پر سے کیونکہ یقیناً ایک نیچرل چینل سے یہ خریدی گئی ہیں اور بینک چینل یوز ہوا تو کسی کو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا ہے اس پر. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد پھر یہ گاڑی ہب گئی ہے یا ہب سے آگے کسی ایریا میں گئی ہے جہاں پر یہ پراپر اس کو انہوں نے بنایا ہے گاڑی کو. اور اس میں جو ہے جو مواد ہے وہ اس میں فٹ کیا گیا ہے، جس میں جو مواد یوز ہوا ہے یہ کیمیکل ہے جس کو ہم پینٹ کہتے ہیں، اور یہ وائٹ کلر کا کیمیکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ RDX مکس کرتے ہیں. تو یہ انیشلی جرمنی میں سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ یوز ہوا تھا. اور تقریباً 30 to 40 kg اس کا وزن تھا. جو اس کی سائیڈ والے جو دروازے تھے یا سائیڈ سے جو بمپر والا ایریا تھا اس میں یہ فٹ کیے گئے کسی طریقے سے. اور وہاں سے پھر یہ 4/10/2024 پر 4 بجے کے قریب ہب سے یہ کراچی کی طرف آئے ہیں. اور یہ بھی ہمارا جو S4 ہے، شاید S4 یہ اس میں سے یہ اس کی فیشل ریکگنیشن. اور یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے جو S4 پروجیکٹ ہے وہ جیسے وہاں سے گزرے ہیں تو یہ ایک خاتون کو انہوں نے اپنے ساتھ لیا ہے اور اس کا نام گلنساء ہے. شی از اریسٹڈ. اور اس کو انہوں نے اپنے ساتھ اس لیے لیا کہ وہ جب اگر کوئی خاتون ہوتی ہے کسی گاڑی میں تو کچھ رویہ اور اس کی چیکنگ وغیرہ کا تھوڑا سا مائلڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے اس خاتون کو اپنے ساتھ لیا ہے. اور شی از انڈر انویسٹیگیشن. اور امید ہے کہ کافی چیزیں اس سے اور نکلیں گی. اچھا، اس کے بعد یہ ان کے ساتھ ایک جو مین ہینڈلر ہے وہ جاوید ہے جو کہ ان کو سارا ہینڈل کرتا رہا ہے. اور اس جاوید نے ہی ساری ریکی کی ہے ایئرپورٹ کی. اور جس دن یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ انہوں نے لاسٹ جو اپنے DLA والوں سے جو بات چیت یا ویڈیو بھیجی ہے وہ یہاں میریٹ ہوٹل کے سامنے ایک گارڈن ہے، وہاں سے انہوں نے وہ ویڈیو بنا کر اپلوڈ کی ہے. اور یہ جاوید ان کے ساتھ ہی ہے. پھر یہ جاوید اور شاہ فہد اور ان کے ساتھ ایک اور ہے جو کہ ماسٹر ہے اس میں یہ فکسیشن کرنے کا تاکہ وہ آپریٹ ہو، تاکہ وہ جو بم ہے وہ بلاسٹ ہونے میں جب جو لاسٹ ٹائم ہو تو وہ کنیکشنز وغیرہ کر رہا ہوتا ہے. تو ٹیکنیکلی وہ بندہ ہے، اس کا نام دانش نام ہے اس کا. اور وہ بھی ان کے ساتھ ہے اس لاسٹ ایپیسوڈ میں. اور یہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ شاہ فیض نظر آ رہا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ جاوید، یہ جو مفلڈ ہے ماسک پہنا ہوا ہے یہ جاوید ہے. اور اس کو پہچانا ایسے گیا کہ جب کسی ایک جگہ پر اس نے ماسک اپنا اتارا ہے تو اس کے بعد یہ پتہ چلا ہے. پھر اس کی جب بیٹا لیا ہے تو میرے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جاوید ہے. اور جو اپنا یہ جاوید ہے اس نے جب لاسٹ جو آور سے 9 بجے کے بعد اس نے وہاں پر ایئرپورٹ کے ایریا میں پیدل گیا ہے. اور یہ جو 2 لوگ ہیں جو کہ اس کا آپریٹر ہے بوم کا اور اس کے ساتھ جو خودکش بمبار ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ باہر والے ایریا میں ہیں کہیں. اور اس کے بعد یہ اس کو ریکی کرتا رہا ہے جاوید کہ اوپر فرسٹ فلور پر گیا ہے یہ ایئرپورٹ کے. اور وہاں سے اس نے پھر فون کال کی ہے کہ بھئی اب یہ چائنیز یہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ تو یہ اس کے بعد جو ہے تقریباً 11:02 پر یہ بم دھماکہ ہوا ہے. اور اس میں جو بم دھماکہ ہوا ہے وہ ہوا ہے ہیڈ بریک جیسے ہی انہوں نے کھینچی ہے تو خودکش بمبار میں
تو وہ ہاتھ اس کا وہیں رہ گیا ہے، باقی جو اس کا باڈی ہے وہ اس کی ختم ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صرف اس کا جو فیس ہے یا وہ وغیرہ ختم ہو گیا، باقی تھوڑا دھڑ بچا ہے جو کہ شاید ایفیکٹ نہیں ہوا ہے تو اس کی وجہ سے، اور وہ ہاتھ اس کا رہ گیا ہے، جس کی وجہ سے پتہ بھی چلا کہ یہ فردر جو ہم نے انویسٹیگیشن کی تو اس کو جو اصل میں پیچھے ہینڈلرز جو کام کر رہے ہیں، دانش یہاں سے اس پر ورک آؤٹ کر رہے ہیں، دانش کے پیچھے ہمارے ادارے اور سی ٹی ڈی کام کر رہی ہے، وہ کیونکہ وہ بھی ایک مین آدمی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو گل رحمان ہے یہ ان کا ایکچولی سینٹر پوائنٹ ہے جو پیچھے بی ایل اے کے لیے کام کر رہا ہے، اور بشیر زیب جو ہے وہ ہی از اے ہیڈ، وہ کسی فارن کنٹری میں سے آپریٹ کر رہا ہے یہ سارے بی ایل اے کو اور ان چیزوں کو، اور جو جاوید یہ شاہ فہد کے ساتھ رحمان گل سینٹر پوائنٹ ہے، اور جو جاوید ہے جو کہ ان کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ بھی اریسٹ ہے ایسے ہی، اور اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ وشنے ہے کوئی، لیکن یہ وشنے اس کا نام شاید نہیں ہے جو ہم نے اس پر ورک آؤٹ کیا ہے، اور یہ کوئی اس کا کوڈ ورڈ ہے جو کہ یہ وہاں پر یوز کر رہا ہے، اور فردر جو ہے اس پر یہ تقریباً یہ چیزیں ٹریس آؤٹ ہو گئی ہیں، اور گلنسا اور یہ جو رکشا والا ہے یہ بھی اریسٹ ہے، اور جاوید محمد جاوید جو ہے الیاس سمیر یہ بھی اریسٹ ہے، اور ان کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کورٹ آف لا میں بھی اس کو پروڈیوس کریں گے تاکہ یہ جا کر وہاں پر ان کا ریمانڈ وغیرہ لیا جائے، اور میں ویسے اپریشیٹ کروں گا ہماری اپنے سی ٹی ڈی کو، سندھ پولیس کو، کہ انہوں نے بہت بڑا یہ نیٹ ورک جو ہے اس کو ظاہر کیا ہے، انفولڈ کیا ہے، اور یقیناً بہت افسوسناک ہے کہ چائنیز کا جو ایپیسوڈ ہے، چائنیز کی جو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہمارے لیے کیونکہ ہماری برادر ملک ہے، ہمارے لیے کافی وہ اہمیت کے لائق ہے، اور اسٹریٹجیکلی بھی اہمیت ہے، اکنامکلی بھی ان کی اہمیت ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر نے بھی اس کو، اور پریزیڈنٹ پاکستان نے، چیئرمین ہمارے بلاول بھٹو صاحب نے، کیونکہ کراچی سندھ گورنمنٹ ہے کراچی میں، اور یہاں پر یقیناً ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور سر یہ بتا دیجیے گا کہ جو سائٹ ایک ٹوٹل اریسٹ 3 ہے، تو اس میں ایک میں اپریسیشن یہ جو ٹیم ہے اس کے لیے ریکمینڈ کر رہا ہوں کہ ان کو جو ہمارا قائد اعظم یا پولیس پاکستان پولیس میڈل ہے اس کے لیے میں ریکمینڈ کر رہا ہوں ان کو، اور ان کے ساتھ ساتھ کیش ریوارڈ کے لیے بھی میں یہ جو پوری ٹیم ہے اس کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سر یہ بتائیے گا جو لبرٹی ویل میں جو چیزیں حملہ ہوا تو ایک منٹ بھائی یہ بتا دیجیے گا کہ وہ جو یہ سی ٹی ڈی کے جو افسران ہیں سر یہ سیکورٹی کے حوالے سے تحفظات کا وہ رکھتے ہیں، تو ذرا یہ بتائیے گا کہ جو سیکورٹی ہے سی ٹی ڈی افسران کی یہ واپس لے لی گئی ہے یا ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے ہیں؟ سی ٹی ڈی کے افسران کی سیکورٹی کے لیے میں سمجھا سر آپ یہ نہیں۔ بتا دیں جو چائنیز میں شاید حملہ ہوا وہ ذاتی تکرار کا معاملہ بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں سورسز کے یہ کہنا ہے کہ ان کا تعلق کچھ غلط ترتیب سے تھا، اور جو شریف اللہ جو اس واقعے میں ملوث ہے وہ افغانستان پہنچ چکا ہے، تو صرف آج یہ کلیئر کرتے ہیں کہ وہ اصل معاملہ تھا کیا؟ دیکھیں اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، کافی حساس معاملات ہوتے ہیں یہ، اور قبل از وقت کوئی بات ایک میں بنا کر اور آپ کے سامنے میں ابھی پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ کچھ اور معاملہ نکلے تو یہ ذمہ داری کی بات نہیں ہوگی۔ میں ایز اے ہوم منسٹر ذمہ داری والی پوزیشن پر ہوں۔ یہ جیسے یہ واقعہ ہوا تو آپ کو سب چیزیں کلیئر بتائی ہیں ود پروف،
تو یقیناً ہمارے پاس الحمدللہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہم چیزوں کو ٹریس آؤٹ کر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائم ٹو ٹائم کوئی اگر ایسا واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو فوراً سندھ پولیس رسپانس کر رہی ہے، ہماری سی ٹی ڈی رسپانس کر رہی ہے، ہماری یہاں پر انٹیلیجنس ایجنسیز رسپانس کر رہی ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ اس ٹریس آؤٹ کے بعد کافی چیزیں ڈیٹرنس ہوں گی سندھ میں، کیونکہ ہم کافی، میں ایک بات تو کلیئر بتا دیتا ہوں یہاں پر کہ بی ایل اے ہو یا کوئی اور ایس آر اے ہو یا جو بھی تنظیمیں یہاں پر کام کر رہی ہیں، ان کو وارن کر رہا ہوں کہ سندھ میں ایسے کام کرنا بند کریں یہ لوگ، اور سندھ امن کا گہوارہ ہے، ہمارے سندھ کو خاص کر کے اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی جو بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں، یہ کم از کم ان پہ ہماری بالکل نظر ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کی حفاظت ہمارا اولین ترجیح ہے، اور ہمارے دیگر ہوم منسٹر سندھ میں ہماری اولین ترجیح ہے کہ ہم سندھ کی عوام کو بہتر ماحول دے سکیں اور بہتر طریقے سے ہم یہاں پر امن و امان قائم کر سکیں۔ بی ایل اے کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہمارے جو یہاں پر سندھ میں ہم ہمیشہ عورت کا عزت کرتے ہیں، تو ہمارے بلوچ عورت ہو، سندھی عورت ہو یا کوئی بھی ہمارے لیے وہ جو ہے بڑی عزت کے لائق ہوتی ہے، اور یہ جو گھٹیا قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ ہماری لیڈیز کو یوز کر کے ہمارے سندھ کی جو ایک تاریخ ہے اس میں یہ جو ہمارے سینٹیمنٹ سے کھیلا جا رہا ہے، یہ میں کم از کم ان کو کہوں گا کہ ایسی حرکتیں نہ کریں، سندھی عوام اس چیز کو پسند نہیں کرتی ہے۔ میرا نام امتیاز جہرانی ہے۔ سر میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ایک تو آپ نے بتا دیا کہ کتنے لوگ اریسٹڈ ہیں، دوسری بات آپ نے کی کہ باہر سے یہ اپریٹ ہو رہا ہے، کیا آپ نے وہاں پر بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہاں سے جو ٹریس آؤٹ ہو رہا ہے، ٹرانزیکشن ہو رہی ہے یا ان کو مدد مل رہی ہے، کیا آپ نے دوسرے ممالک میں بھی رابطہ کیا ہے جہاں سے اپریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا سوال میرا سر یہ ہے کہ کچے کے ڈاکو جو ہے وہ کشمور، گھڑکی اور تیسرے ڈسٹرکٹ میں دن دہاڑے، اب تو جو کراچی میں کرائم ہوتا تھا وہ وہاں پر بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو ایون کہ گولیاں بھی ماری جا رہی ہیں، معصوم بچے مرڈر ہو رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی ویڈیوز بھیجی جا رہی ہیں، پھر ان سے بھتہ مانگا جا رہا ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ ایک ہمارے صحافی ہیں نجی چینل کے خان مبشر نیاجی صاحب سے بھی اس حوالے سے سوال تھا میرا، ان کو اٹھا کر لے جایا گیا ہے، پنجاب کی پولیس پروسیس پورا کیے بغیر ان کو اٹھا کر لے گئی ہے، اور ان کا قصور یہ ہے کہ وہ شاید زمین سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک صحافی ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ابھی تک کوئی خاطر خواہ انتظامات نہیں کیے گئے۔ کیا اس بات کی پرمیشن سندھ حکومت نے دی ہوئی ہے کہ پنجاب کی پولیس آئے اور بغیر پرمیشن کے لوگ اٹھا کر لے جائے؟ دیکھیں، ایک تو یقیناً آج یہ کیس جو ہے اتنا ہائی پروفائل پریس آؤٹ ہوا ہے، اس کو یقیناً ہم کورٹ آف لا میں بھی جا رہے ہیں، جیسے میں نے پہلے ہی کہا۔ اس کے بعد ضرور پاکستان گورنمنٹ جو ہے اپنے جو بھی خارجی اقدامات کریں گی، اور یقیناً اس کا تو سوال یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ یقیناً اگر کوئی پرائیویٹ آدمی پرائیویٹ کہیں پر بھی دنیا میں ہو، ہمارے ملکی قانون ہیں ان کے مطابق ہی چلا جاتا ہے۔ رہی کچے کے ڈاکوں کی بات، تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہاں آپریشن چل رہا ہے، یہ آپ لوگوں کو، صحافیوں کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا کہ لوکل وہاں پر لوکل اینیمیٹیز کو آپ وہ ڈاکوؤں کا کوئی بھی کہہ دیتا تھا یہ فلانا ڈاکو اس کو یوں کر کے چلا گیا، ایسی بات نہیں ہے، بات کی تحقیقات کریں۔ آپ کو اس کے لیے میں جو کچے کا آپریشن ہو رہا ہے اس کے لیے میں آپ کو دوبارہ آپ کے ساتھ اس پہ بیٹھوں گا، آپ کو تفصیلات دوں گا۔ یہ اس کو توڑ مروڑ کر جو بھی اصل چیزیں اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، اور پولیس کی ایفرٹس کو ضائع نہ کریں۔ وہاں پر جو بھی ماضی میں ہوتا رہے، لیکن اب قطعی ہم کسی بھی کرمنل کو اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ دن دہاڑے گھومتا پھرے، اور یقیناً آپ کے ساتھ اس کے فیکٹس فگر کے ساتھ میں بیٹھوں گا۔ اچھا، وہ شرط صاحب کی صحافی کی بات ہے، اگر صحافی کا کوئی ایشو ہے وہاں پر ہوا ہے، میں آئی جی صاحب کو کہتا ہوں کہ ان سے بات کرے کہ وہاں پر جہاں پر یہ یقیناً وہاں گئے ہوں گے وہاں پر ٹیریٹوریل جورسڈکشن کا بھی ایشوز ہیں،
وہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تو پنجاب کی جوریڈکشن سے ہم نے اٹھایا تو یہ تھوڑا آئی جی صاحب اس کو اٹھا لیں. باہر سے بیٹھ کے آپریٹ کر رہا ہے. آپ نے بتایا کہ وہ کیمیکل یوز ہوا جو جرمن وار میں یوز ہوا. انڈیا کا ہم نام سنتے رہے کہ انڈیا ہمیشہ اس بیہیویئر کو سپورٹ کرتا ہے. آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں انڈیا کے علاوہ بھی کوئی اور ملک ملوث ہے یا آپ کو اس طرح کے کوئی شواہد ملے اس طرح کے؟ دیکھیں اس میں یہ جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے صرف ایک ملک نہیں اس میں کام کر رہا ہے اور یہ لوگ آپ لوگ بھی اچھی طرح جانتے ہیں تو یقیناً اس میں کہ آپ ایک تو آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ آپ لوگوں نے بڑا کام کیا ہے اور سیکورٹی والوں کو خاص طور پر. یہ تو ایک گاڑی چلی ہب سے کراچی آئی اور آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا ہے لیڈیز کو بٹھایا گیا. یہاں تو کراچی کی عام جو بڑی شاہراہیں ہیں ان پر لوگ فائرنگ کرتے پھر رہے ہیں. یہ کہ آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے ان کو پکڑنا. کہاں آپ کے پاؤں پیر کیا چیزیں آپ کی جلتی ہیں کہ وہاں پر آپ جو ہے خاموش ہو جاتے ہیں. 3 دن پہلے ایک واقعہ ہوا ہے اس پر ابھی تک کوئی رسپونڈ نہیں ہے. بالکل خاص والا واقعہ اتنا بڑا ہوا اس پر کیا ابھی تک جو ہے وہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوئی ہیں کیا چیز سامنے ہی ذرا وہ بھی بتا دیجیے. دیکھیں یہ جو شارع فیصل والا معاملہ ہے یہ ایک تو نجی ایشو تھا میں نے جو جب تک جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے اور اگر اس میں جوابدار میرے خیال میں اریسٹ ہوئے وہ دیکھیں کسی چیز کو میں آپ کو ایک ریکویسٹ کروں کہ یقیناً اگر دن دہاڑے کوئی ایسی اس قسم کی جیسے شارع فیصل پر واقعہ ہوا ہے اس کی ہم کم از کم سپورٹ نہیں کر سکتے اور یقیناً آپ نے ابھی پوائنٹ آؤٹ کیا ان کو اریسٹ کریں گے ہم لوگ اگر نہیں ہوئے ہیں اریسٹ تو مجھے یہ امپریشن ہے کہ دے آر اریسٹڈ. FIR اس کی کٹی ہے اور بہرحال اس کو دیکھ لیتے ہیں. رہی میرپور خاص کی بات تو رہی میرپور خاص ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس کی سکسیس اسٹوری ہے. میرپور خاص میں جو کچھ ہوا اس کا ہم نے انصاف کے ساتھ جو بھی انکوائری ہوئی اس کو منوہن اس پر امپلیمنٹیشن کی. کورٹ نے آرڈر کیا کہ یہ کیسز FIR وہی بات کر رہے ہیں نا اس کیس کی تو FIA کو وہ ٹرانسفر ہو چکے. اب FIA کی ذمہ داری ہے فردر انویسٹیگیشن نمبر 1. دوسرا یہ سندھ گورنمنٹ پر تھا کہ سندھ گورنمنٹ شاید اس کو کیس کو خراب کرنا چاہ رہی ہے. ہم نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو میں نے لکھ دیا کہ آپ جوڈیشل کمیشن انکوائری کو بٹھا دیں سٹنگ ججز کی ریٹائر جج نہیں. تو اب یہ ذمہ داری چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی ہے کہ وہ اپنی کوئی سٹنگ جج کو انکوائری دے دیں اور جو بھی ہے جوابدار جو بھی کرمنل ہے ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے. جی جی یہاں پر ایک سی پیک پروجیکٹ کے چائنیز شہری ہیں ایک نان سی پیک ایک سی پیک یونٹ بھی تھا سیکیورٹی کے لیے. تو یہ دونوں کو دیکھ رہا ہے یا ان کے لیے الگ ہے کیونکہ بعض واقعات میں سیکیورٹی پرسنل سیکیورٹی گارڈ کی بات آ رہی ہے. ایک دوسرے یہ ریمرز بھی ہیں کہ چائنیز نے آفر کی ہے کہ اس قسم کے واقعات میں ہم خود بھی انویسٹیگیشن میں شامل ہونے چاہ رہے ہیں یا اس قسم کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس میں ہم اپنی سیکیورٹی رکھنا چاہ رہے ہیں اداروں میں جہاں پر ان کی موجودگی ہے. دیکھیں ایک تو نان سی پیک سی پیک ذمہ داری تو سندھ کی اگر سندھ میں جو بھی ہو رہی ہے تو سیکیورٹی سندھ کی ذمہ داری ہے سندھ پولیس کی ذمہ داری ہے اور جو ہماری SPU ہے وہ DIG صاحب وہ کام کر رہے ہیں اس پہ اور کوآرڈینیشن ہوتی ہے. یقیناً جو بھی ادارے ہیں مل کر ہی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ پاکستان کی سالمیت کے معاملات ہوتے ہیں جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن DIG جو ہے ہمارے سی پیک کے وہ ہی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا رجا صاحب میں سوال کر لوں. یہ بڑا واقعہ تھا اور بڑی کامیابی ہے مبارک ہو لیکن گزشتہ شب ایک دوسرا بھی بڑا واقعہ ہوا ہے یہاں پہ پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے. ایک سندھی TV چینل کے دفتر کے اندر بغیر نمبر پلیٹ گاڑیوں کے لوگ گئے ہیں 12-13 لوگ ایک ملازمین کو ہوسٹیج کیا ہے اور وہاں کیا ہوا ہے ابھی تک کچھ پتہ نہیں. آپ کے علم میں ہے کہ کیا ہوا وہاں پہ؟ چینل کے مالک سے بات ہو گئی ہے
चैनल के मालिक से बात हो गई है, उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, तो कोई गलत फहमी है। जिया साहब ये बताएं, रियाजा काइंडली ये बताएं कि आप रिस्पांस तो आपने कहा कि हम करते हैं, पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई वाकया होता है रिस्पांस पुलिस करती है, आईजी साहब भी बैठे, काइंडली ये बता दें आपका ऐसा सिस्टम कब बनेगा कि आप किसी वाकये को होने से पहले रोक सके, क्या ये मुमकिन है, सच में हो सकेगा आगे? ये तो अमेरिका में भी मुमकिन नहीं है मेरे भाई, आप सिंध की बात कर रहे हैं। सर मेरा नाम सौगत जाफरी है। ये बताइएगा कि जो ये वाकया हुआ, जबरदस्त कार्रवाई की गई सीडीडी की जानिब से, लेकिन क्या आप ये नहीं समझती कि सीडीडी इंटेलिजेंस का फेलियर है? कराची शहर में इतना बारूदी मवाद दाखिल हो जाना, उसके साथ साथ तमाम सड़कों के ऊपर ये मूवमेंट कर रहे थे, एस्कोर का मंसूबा होने के बावजूद ये गाड़ियों की मूवमेंट भी होती रही और बारूद से भरी गाड़ी भी जो है वो आपके कल्ब में आकर जो है वो आगे फट गई। इस हवाले से बताइएगा। दूसरा, आपकी तवज्जो जो है वो एक और जगह जाने जो है वो दिलाना चाह रहा हूँ कि कराची शहर में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ट्रैफिक हादसात में हौसलों का इजाफा देखने में आ रहा है, लेकिन हैवी ट्रैफिक के ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। आज भी जो है वो 3 से 4 अफराद जो है वो जाबाक हुए हैं, रोजाना की बुनियाद पे 4 से 5 अफराद मारे जा रहे हैं हैवी ट्रैफिक की वजह से। इसके ऊपर क्या कार्रवाई कर रहे हैं? एक तो आपका जो ये सवाल है कि वो दंदनाते फिरे और रोमिंग करते रहे कराची में, एक आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम है कि एक हमारे यूनिवर्सिटी के बच्चे को जो वेल एजुकेटेड है, क्रिमिनल रिकॉर्ड उसका नहीं है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि एक जो उसने जो गाड़ी ली है वो लीगल चैनल से ली है, जहाँ से गाड़ी ली है वो शोरूम से ली है। जस्ट लाइक यू, आप अभी जाएं लीगल चैनल से गाड़ी लें, आप सहाफ़ी हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, और आपको सिंध पुलिस कैसे हाथ डाल सकती है जब तक कि अनलेस यू डू अ क्राइम, आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। इसमें इतना तो वो शार्पली उन्होंने जहन जो यूज़ किया है, हमारे नौजवानों का जहन देखें कि कैसे वो ख़राब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। ये जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं इसमें कराची की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं, बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ भी इन्वॉल्व हैं। और आप मुझे ये बता दें कि ऐसे बच्चे जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं हो, जिस खातून का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, उसको आप कैसे ट्रेस आउट कर सकते हैं? अनलेस के मैंने वही बात की कि जब उसने जब क्राइम किया है तो फिर वो हमें पता चला कि अच्छा वो एक ये जो है वो जो धमाके खेज मवाद लेकर आए वो भी यकीनन उस टाइम पर भी उन्होंने एक खातून को यूज़ किया है। कितना स्मार्टली हमारे पाकिस्तानियों को, हमारे नौजवानों को ख़राब कर रहे हैं। इस चीज़ को भी देखना पड़ेगा हमें। हमारे मुआशरे में यूनिवर्सिटीज़ में ख़ास करके यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर को, हमारे स्टूडेंट विंग्स को जो वहाँ पर सोशल काम कर रही हैं, वो इस किस्म के एलिमेंट्स को जाहिर करें अपनी सवाल ले लीजिएगा यहाँ से। अहम सवाल है कि ये एक बाकायदा मुनज़्ज़म अस्करी तंजीम, दहशत अस्करी तंजीम का काम है जिसमें कुछ किरदार इस्तेमाल किए गए और उन किरदारों में से कुछ को आपने गिरफ्तार कर लिया और एक ने अपने आप को उड़ा लिया। ये तंजीम अभी भी मौजूद है, इसका नेटवर्क अभी भी मौजूद है और चाइनीज भी यहाँ पर मौजूद है। ये दोबारा अटेम्प्ट हो सकता है। जो कराची आने वाले रास्ते हैं और कराची से जाने वाले रास्ते हैं उसमें कहो कि आईजी साहब ने RRF को तैनात किए, मजीद क्या इजाफी इक़दाम किए। और किसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि थाना में मजबूत होना चाहिए, तो थाने में मजबूत अफसरान के लिए आपने क्या इक़दाम किए और कितने यकीन से आप ये बात कह सकते हैं कि कराची में थाने खरीदे और बेचे नहीं जा रहे? देखें, दाखिली और खारजी रास्तों को तो यकीनन हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं, डेली बेसिस पर मीटिंग्स हो रही हैं और उसको बेहतर करने के लिए हम बिल्कुल काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसमें आपको चीज़ें नज़र आएंगी। रही बात SHOs खरीदे या बेचे जा रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो कि आप क्या बात कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि मेरी पुलिस कराची में बेहतर काम कर रही है।